پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے حال ہی میں شائع کردہ لیبر فورس سروے برائے 2020-21 کے مطابق ملک میں بے روزگاری کی شرح 6.3% ہے۔ تاہم ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی ایک ٹویٹر پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ شرح 4.3% ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی 22 مارچ 2022 کی ٹویٹ کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس کیپشن کے ساتھ ری ٹویٹ کیا کہ ہم نے کورونا وبا کو جنوبی ایشیا میں سب سے بہتر طریقے سے کنٹرول کیا، لیکن ساؤتھ ایشیا انڈیکس اور ادارہ برائے شماریات پاکستان کے اعداد و شمار میں فرق کیوں ہے اور پاکستان میں بے روزگاری کی اصل شرح ہے کیا؟ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی ٹویٹ میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور مالدیپ میں بے روزگاری کی شرح بھی بتائی گئی اور پاکستان کو کم ترین بے روزگاری والا ملک ظاہر کیا گیا۔ ساؤتھ ایشیا انڈیکس، جس کی کسی معتبر ادارے کے ساتھ تعلق کی تصدیق نہیں ہو سکی، نے مذکورہ ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ اس نے تمام ڈیٹا ورلڈ بینک کے ڈیٹا بیس برائے 2020-22 سے لیا ہے، لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ورلڈ بینک کے ڈیٹا بیس میں جنوبی ایشیا میں بے روزگاری کے حوالے سے 2020 کے بعد کا ڈیٹا ہی موجود نہیں۔ مزید یہ کہ ورلڈ بینک کے ڈیٹا میں واضح تھا کہ 2020 میں بے روزگاری کی کم ترین شرح بھوٹان میں 3.6% رہی اور پاکستان 4.3% کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان کو کم ترین بے روزگاری کا حامل ملک دکھانے کے لیے حقائق کو تبدیل کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور کئی میڈیا اداروں نے بھی اسے حقیقت سمجھ لیا۔ یہاں کئی سوالات جنم لیتے ہیں، جیسے کہ کسی ملک میں بے روزگاری کی شرح کا تعین کیسے ہوتا ہے اور اس کا موازنہ کسی دوسرے ملک سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ ورلڈ بینک اور پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے ڈیٹا میں کیا فرق ہے۔ بے روزگاری کی شرح بغیر ملازمت یا کسی حوالہ مدت یعنی ریفرنس پیریڈ کے دوران ملازمت تلاش کرنے والے افراد کی تعداد کو پہلے سے لیبر فورس کا حصہ بن چکے افراد کی تعداد سے تقسیم کر کے معلوم کی جاتی ہے۔ تاہم ہر ملک میں اس حوالے سے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور کئی عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ عمر کی حد، ملازمت کے لیے سازگار مواقع اور جغرافیہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر امریکہ میں بے روزگاری کی شرح معلوم کرنے کے لیے مسلح افواج کو لیبر فورس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح کا پاکستان کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جنوبی ایشیا کو دیکھیں تو بھارت اور سری لنکا میں بے روزگاری کی شرح کا اندازہ لگانے کے لیے 15 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو بھی سروے میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں 10 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر تینوں ملکوں کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح زیادہ آئے گی۔ تاہم سری لنکا میں لیبر فورس سروے کا ریفرنس پیریڈ میں 15 دنوں کا عرصہ شامل کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں صرف ایک ہفتے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی کوئی پاکستانی ایک ہفتہ تک کام نہیں کر رہا یا اسے کام نہیں مل رہا تو وہ بے روزگار تصور ہوگا۔ چونکہ سری لنکا میں ریفرنس پیریڈ زیادہ ہے، لہٰذا وہاں بے روزگاری کی شرح بھارت اور پاکستان کے مقابلے میں کم سمجھی جائے گی۔ پھر تمام ممالک ایک ہی رفتار سے بے روزگاری کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کرتے، لہٰذا موجودہ بے روزگاری کی شرح سے متعلق یقین سے کچھ کہنا کافی مشکل ہے۔ جیسے کہ بنگلہ دیش نے آخری بار لیبر فورس سروے 2017 میں کیا تھا، جبکہ بھارت میں ہر 3 ماہ بعد سروے کیا جاتا ہے۔ آخری بار بھارت میں ایسی رپورٹ جنوری 2021 تا مارچ 2021 تک کے عرصے کی سامنے آئی تھی، جس میں بے روزگاری کی شرح 8.1% بتائی گئی تھی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق بھی مختلف ملکوں میں بے روزگاری کی شرح کا موازنہ ممکن نہیں۔ ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے ورلڈ بینک کے جس ڈیٹا بیس کا حوالہ دیا ہے اسے دیکھیں تو وہاں جنوبی ایشیائی ممالک میں بے روزگاری کی شرح کا گراف دیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اس نے یہ ڈیٹا ILO سے لیا ہے، جبکہ ILO یہ ڈیٹا اپنے رکن ممالک کے سرکاری اداروں سے لیتی ہے۔ پاکستان میں یہ ذمہ داری ادارہ برائے شماریات یعنی BPS کے پاس ہے۔ چونکہ BPS کا سال 2020 کا ڈیٹا ابھی تک ILO کے ڈیٹا بیس کا حصہ نہیں بنا، لہٰذا ILO کے ڈیٹا بیس پر موجود رپورٹ ابھی تک 2018 تا 19 کی ہے۔ تو پھر ورلڈ بینک 2020 کی بے روزگاری کی شرح کس ڈیٹا کی بنیاد پر جاری کر سکتا ہے؟ دراصل ایسا ممکن ہے کیونکہ ورلڈ بینک کسی ملک کے جاری کردہ قومی تخمینے کو نہیں بلکہ ILO کے تخمینے کو رپورٹ کرتا ہے۔
یہ چیز ورلڈ بینک اور پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے اب تک کے شائع کردہ ڈیٹا کے فرق سے بھی واضح ہے۔ اگرچہ ادارہ برائے شماریات کے لیبر سروے برائے 2018 سے 19 میں بے روزگاری کی شرح کا اندازہ 6.9% لگایا گیا تھا، مگر ورلڈ بینک اور ILO کے اندازے میں 2019 کے لیے یہ شرح 3.5 بتائی گئی۔ دونوں میں کافی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ PBS کے لیبر سروے برائے 2020 سے 21 میں بے روزگاری کی شرح 6.3 بتائی گئی ہے، نہ کہ 4.3%، جو کہ ورلڈ بینک کے تخمینے میں ظاہر کی گئی ہے اور جس کا حوالہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے بھی دیا۔ BPS اور ورلڈ بینک دونوں میں فی الحال کسی کا بھی اندازہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ڈیٹا کا انحصار مختلف عوامل پر ہے۔ ورلڈ بینک کے ڈیٹا کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2020 میں بے روزگاری کی کم ترین شرح کے لحاظ سے پاکستان جنوبی ایشیا میں دوسرے نمبر پر رہا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کئی ملکوں میں 2019 کے بعد کووڈ کی وجہ سے زیادہ تر ڈیٹا پیش گوئیوں پر مبنی ہے۔ 7 جنوبی ایشیائی ممالک میں سے صرف بھوٹان اور اب پاکستان نے 2020 کا اپنا لیبر فورس سروے شائع کیا ہے، مگر ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ILO کے ڈیٹا بیس پر پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کا ڈیٹا شائع ہونے کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے۔ کرونا وبا کے لیبر فورس پر اثرات کے باعث 2020 سے 22 کا ڈیٹا از حد ضروری ہے۔ اسی لیے ILO نے بھی اپنی ویب سائٹ پر انتباہ جاری کر رکھا ہے کہ غیر معمولی صورتحال کے باعث، جس میں متعلقہ ڈیٹا کی عدم دستیابی بھی شامل ہے، 2020 اور اس سے آگے کا ڈیٹا فی الوقت حتمی نہیں۔ ٹویٹر ہینڈل کو ساؤتھ ایشیا انڈیکس جیسا نام دینا سمارٹ حکمت عملی ہے، کیونکہ اس سے غیر ملکی اور غیر جانبدار ہونے کا تاثر ملتا ہے۔ لوگ ایسے نام پر سوالات بھی کام اٹھاتے ہیں جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کا حساب رکھتا ہو۔ تاہم ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے بارے میں تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ نہ تو اس کی کوئی ویب سائٹ ہے، نہ کوئی دوسرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، حتیٰ کہ رابطے کا بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ معتبر اور حقیقی انڈیکس کسی نہ کسی ادارے سے جڑا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار شفاف ہوتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار ہی درست مانے جائیں گے، جس نے لیبر فورس سروے برائے 2020 میں بے روزگاری کی شرح 6.3% بتائی ہے۔ تاہم جہاں تک دیگر ملکوں کے ساتھ موازنے کی بات ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2020 میں پاکستان جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم بے روزگاری کی شرح والے ممالک میں دوسرے نمبر پر رہا، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔